ساری زندگی کی قضا نمازیں ادا کرنے کا 5 منٹ میں آسان سا طریقہ۔ اگر کسی کی بہت زیادہ نمازیں قضا ہو چکی ہوں اور اب وہ ان نمازوں کو پڑھنا چاہتا ہے تو اس کا انتہائی آسان طریقہ بتائیں گے، جو کہ ہمارے بڑے بڑے علماء اکرام نے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز ادا کرنے کی اہمیت و فضیلت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن مجید میں تقریباً 700 مقامات پر نماز کا ذکر آیا ہے۔ درج ذیل حدیث مبارکہ میں نماز کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے اور نماز قائم رکھی اور زکوٰۃ دیتے رہے، ان کے لیے ان کے رب کے پاس ان کا اجر اور ان پر آخرت میں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ رنجیدہ ہوں گے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا: 5 نمازیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں فرض قرار دیا ہے۔ جس نے ان نمازوں کو بہترین وضو کے ساتھ ان کے مقررہ اوقات پر ادا کیا اور ان نمازوں کو رکوع، سجود اور کامل خشوع سے ادا کیا تو ایسے شخص سے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اس کی مغفرت فرما دے گا، اور جس نے ایسا نہیں کیا یعنی نماز ہی نہ پڑھی یا نماز کو اچھی طرح نہ پڑھا تو ایسے شخص کے لیے اللہ تعالیٰ کا کوئی اگر چاہیں تو اس کی مغفرت فرما دیں اور چاہے تو اس کو عذاب دیں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موسم سرما میں جب پتے درختوں سے گر رہے تھے باہر نکلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک درخت کی 2 شاخوں کو پکڑ لیا۔ ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ شاخ سے پتے گرنے لگے۔ راوی کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پکارا: اے ابو ذر! میں نے عرض کیا: لبیک یا رسول اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: مسلمان بندہ جب نماز اس مقصد سے پڑھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو جائے تو اس کی گناہ اس طرح چڑھ جاتے ہیں جس طرح یہ پتے درخت سے جڑتے جا رہے ہیں۔ ناظرین، آج آپ کے سامنے نماز سے متعلق بہت اہم معلومات آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں۔ محترم ناظرین، قضا نمازیں کیسے پڑھیں؟ اگر کسی کی بہت زیادہ نمازیں قضا ہو چکی ہوں تو اب وہ ان نمازوں کو پڑھنا چاہتا ہے تو ان نمازوں کے پڑھنے کا آسان طریقہ کیا ہے؟ اس مسئلے کو دھیان سے سننے کی ضرورت ہے۔ امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو سن کر آپ کو بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ سب سے پہلے تو یہ جان لیجئے کہ جس نے کبھی بھی نماز نہ پڑھی ہو
اب اسے توفیق نصیب ہو رہی ہے، اور اگر وہ ان قضا نمازوں کو پڑھنا چاہتا ہے تو جب سے وہ بالغ ہوا ہے اس وقت سے نماز کا حساب لگائے گا، اور جتنی نمازیں اس کی قضا ہیں اگر وہ ان تمام نمازوں کو ادا کرنا چاہتا ہے، لیکن اسے بالغ ہونے کی جو تاریخ یاد نہیں ہے، اسے معلوم نہیں ہے کہ کب وہ بالغ ہوا تھا، تو فقہ کرام فرماتے ہیں کہ احتیاط اسی میں ہے کہ اگر عورت ہے تو پھر 9 سال سے، اگر مرد ہے تو پھر 12 سال سے بلوغت کا حساب لگائے، اور پھر اسی حساب سے جتنے سالوں کی قضا نمازیں اس کے اوپر ہیں ان تمام نمازوں کو ادا کریں۔ اور دوسری بات یہ بھی یاد رکھنے کے قابل ہے کہ قضا نماز ہر روز کی 20 رکعتیں ہوتی ہیں، یعنی قضا نمازوں میں سنتوں اور نوافل کی قضا نہیں ہوتی، صرف فرض اور وتر ہی کی قضا کی جاتی ہے، یعنی فجر کے 2 فرض، ظہر کے 4 فرض، عصر کے 4 فرض، مغرب کے 3 فرض، اور عشاء کے 4 فرض اور 3 وتر، ان کی قضا کی جائے گی۔ اس کے علاوہ باقی جو سنتیں اور نوافل ہیں ان کی قضا نہیں کی جائے گی۔ اور قضا نماز کی نیت کیسے کرنی ہے؟ نیت کہتے ہیں دل کے پختہ ارادے کو، لیکن اگر زبان سے کہنا چاہیے تو پھر اس طرح سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ میں نیت کرتی ہوں یا کرتا ہوں سب سے پہلے قضا ہونے والی فجر نماز کے واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا خانہ کعبہ کی طرف اللہ اکبر، اور ایسے ہی ظہر کا کہیں گے سب سے پہلے قضا ہونے والی عصر نماز کی، سب سے پہلے قضا ہونے والی مغرب کی، اور سب سے پہلے قضا ہونے والی عشاء نماز کی، اور سب سے پہلے قضا ہونے والے وتروں کی، یعنی جب بھی نیت کریں گے اس وقت یہی کہیں گے کہ سب سے پہلے جو قضا ہونے والی جو نماز ہم ادا کر لیتے ہیں وہ ہمارے سر سے اٹھ جاتی ہے، وہ ہمارے سر سے، اس سے ہم بری الذمہ ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد جو قضا ہونے والی نماز ہوتی ہے وہی ہماری سب سے پہلی قضا ہونے والی ہوتی ہے، کیونکہ جو پہلی ہماری قضا نماز تھی وہ تو ہم ادا کر چکے ہیں، اس سے بری الذمہ ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد والی پھر ہماری سب سے پہلی قضا نماز کہلاتی ہے۔ اس طریقے سے ہم قضا نماز ادا کریں گے۔ تیسری بات یہ کہ اگر کسی کی کثیر نمازیں قضا ہو چکی ہیں، اب اس بارے میں فقہ کرام بیان کرتے ہیں کہ بہتر تو یہی ہے کہ جس طرح نماز پڑھی جاتی ہے اسی طرح مکمل نماز پڑھیں، لیکن اگر کسی کی بہت زیادہ نمازیں قضا ہو چکی ہیں تو اس کے لیے تخفیف ہے۔ تخفیف کیا ہے؟ سب سے پہلے تخفیف تو یہ ہے کہ رکوع میں سب سے پہلی تخفیف تو یہ ہے کہ رکوع میں 3 مرتبہ تسبیح پڑھی جاتی ہے، سبحانہ ربی العظیم، تو 3 مرتبہ کی جگہ 1 مرتبہ پڑھیں، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ
جب وہ اچھے طریقے سے رکوع میں پہنچ جائے تو تب ایک مرتبہ تسبیح پڑھنا بھی کافی ہوگا، اور تسبیح مکمل ہو جانے کے بعد سمع اللہ لمن حمدہ کہہ کر کھڑا ہو جائے۔ اسی طرح سجدے میں جو تسبیح پڑھی جاتی ہے، سجدے میں بھی کم از کم 3 مرتبہ تسبیح پڑھی جاتی ہے، تو سجدے میں بھی 3 مرتبہ کی جگہ 1 مرتبہ تسبیح پڑھ لیں تو یہ سجدہ ہو جائے گا۔ مطلب یہ کہ ہر رکوع اور سجدے میں صرف 1 مرتبہ تسبیح پڑھ لیں تو کافی ہوگی۔ ایک تو تخفیف یہ ہوئی۔ دوسری تو تخفیف، جس طرح 4 رکعت فرض نماز پڑھ رہا ہے، یعنی ظہر کے ہیں، عصر کے ہیں، یا عشاء کے ہیں، یا مغرب کے 3 فرض ہیں، ان میں یہ ہے کہ تیسری اور چوتھی رکعت میں سورۃ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، لیکن اگر کسی کی بہت زیادہ نمازیں قضا ہو چکی ہیں تو اس میں یہ تخفیف ہے کہ سورۃ فاتحہ کی جگہ 3 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لیں، یعنی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ پڑھ کر رکوع میں چلے جائیں۔ دوسری تخفیف یہ ہوگی، تیسری تخفیف یہ ہے کہ قعدہ آخر میں، یعنی جب نماز ختم ہو جائے تو پڑھتے ہیں التحیات مکمل کرنے کے بعد درود پاک پڑھا جاتا ہے، اور درود پاک کے بعد دعا پڑھی جاتی ہے۔ اس میں یہ ہے کہ التحیات پڑھنے کے بعد درود پڑھنے کی جگہ صرف اتنا پڑھ لیں، یعنی اتنا درود پاک کے کلمات پڑھیں، اللہم صلی علی محمد یہ تیسری تخفیف ہے۔ اس کے بعد پھر سلام پھیر لیں۔